رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر لینے کے فوراً بعد سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بہرحال یہ خیال موجود ہے کہ اب قبلے کی ڈائریکشن کو تبدیل ہو جانا چاہیے، یعنی مکہ میں رہتے ہوئے جبکہ کعبۃ اللہ سامنے ہے، اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا تھا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف یوں چہرہ کرتے تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی اس دیوار کی طرف رخ کرتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور کعبۃ اللہ بھی سامنے آ جایا کرتا تھا۔ لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ میں رہے ہیں، تب تک چونکہ مکہ میں جو مخالفت تھی وہ مشرکین کی تھی، اور مشرکین مکہ کا قبلہ بھی کعبہ تھا، لہذا اس وقت تک مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ قبلے کے معاملے میں تو مسلمان اور مشرک ایک جیسے ہیں۔ اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو چونکہ وہاں پہ سامعین یہودی ہیں اور ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، لہٰذا مسلمانوں کا ان سے کوئی مشترکہ قبلہ نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش اللہ کی جانب سے پیدا کی گئی کہ مسلمانوں کا قبلہ اب تبدیل ہو جائے تاکہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں مشترک قبلہ نہ رہے۔ اب چونکہ وہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے والا ہے اور اس بات کے لیے پوری ایک بیس بنائی جا رہی ہے، تو فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض بے وقوف اب یہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہودیوں کو تکلیف ہوگی، پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان بھی ہمارے اہل قبلہ ہیں، لیکن اب چونکہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا تو یہ اس پر کرٹیسائز کریں گے، تنقید کریں گے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی خاص ڈائریکشن میں موجود نہیں ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح مسلمانوں ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ جو ہم نے اس سے پہلے مقرر کیا تھا یعنی بیت المقدس، وہ ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر اس لیے کہ ہم ظاہر کر دیں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پیر پیچھے چلا جاتا ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دینے کی قرآن میں آیت موجود ہے، لیکن بیت المقدس کی طرف چہرہ کرنے کے لیے قرآن میں کوئی آیت وارد نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اپنے رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اصل میں وہ حکم اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کرو، تو فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے، ہم تاریخ کو لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف چہرہ رکھتا ہے، اور پھر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اپنے چہرے کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بلا شبہ یہ بڑا بھاری حکم تھا ان کے لیے سوائے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔